بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان دورانی، آپ میرا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ خواتین حضرات، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو ان کا اغوا ہوا اور اس کے بعد 8 گھنٹے وہ غائب رہے، ان کا موبائل فون آف تھا۔ کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ؟ کیا ایسی چیز پیش آئی جس کا ذکر جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں مختلف کہانیوں کی شکل میں ہو رہا ہے؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ۔ علی امین گنڈا پور اس کے حوالے سے بلکہ ان کے بھائی کا بیان آیا تھا جو کہ ابھی تک ایک آفیشیل ان کی طرف سے جو موقف ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کسی خاص امن و امان سے متعلق کسی اجلاس میں شریک تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ سگنلز نہیں تھے، اس کی وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ موقف ابھی تک ان کی طرف سے تھا، لیکن اس کے علاوہ جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہے اپنی کہانیاں گھڑیں، اور کچھ کے مطابق جو ہے وہ ایک سیف ہاؤس میں موجود تھے اسلام آباد کی ایک خاص شاہراہ پہ، ایک دفتر ہے جہاں پر ان کو بلایا گیا، اور کچھ کا دعویٰ ہے کہ ان پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا اور ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنا کر ان سے معافی منگوائی گئی۔ اچھا، معافی کی بات پر تو اعزاز سید جیو نیوز کے رپورٹر ہیں، وہ دعویٰ کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بہت ساری جو خبریں ہیں ان کا ڈینائل آیا، اور ایسا جو ہے وہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ بھائی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پھر عمران ریاض صاحب ورژن بھی آیا۔ عمران ریاض صاحب نے جو بتایا، ان کے مطابق ان کی علی امین گنڈا پور صاحب سے براہ راست بات ہوئی اور انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب دیے اور کہا کہ یہ امن و امان سے متعلق ایک اجلاس تھا، لیکن ان کی اس سلسلے میں بہت سے سیکیورٹی ذرائع سے جو ہے ملاقات ہوئی وہاں پر، اور وہ جو تمام لوگ تھے جہاں پر علی امین گنڈا پور ملاقات کے لیے گئے، وہاں پر ان کی غیر سیاسی لوگوں سے زیادہ تر ملاقات ہوئی۔ تو یہ وہ تمام ورژنز ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اور گراؤنڈ پہ ان چیزوں پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج کا جو ویلاگ ہے اس میں کچھ ایسی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ میں چونکہ بہت ٹائم بعد یوٹیوب کر رہا ہوں اور اتنے عرصے خاموشی کی کہانی پھر آپ کو کبھی بتاؤں گا، لیکن ابھی کے لیے چونکہ میں بہت عرصے بعد بول رہا ہوں تو اب ظاہر ہے آئی میک اے کمٹمنٹ ٹو مائی ویورز کہ اب سے ہر ایک چیز ایکٹیولی آپ کو بتایا کروں گا خبروں سے، اور جو یہاں پر گوسپ چل رہی ہوتی ہے شہر اقتدار میں، اور یہاں پر جو بھی خبریں ہوں گی اس سے انشاءاللہ آپ کو کنیکٹڈ رکھوں گا۔ اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، مجھے آپ کو ریگولرلی دیکھنا پڑے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ اچھا، میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک اپنے ذرائع کے پاس بیٹھا تھا تو کچھ معاملات ڈسکشن میں آئے کہ جی ہوا کیا تھا بیسکلی اس رات، جس رات اتنا زیادہ کیوس، اتنی زیادہ افواہیں پھر چل رہی تھیں کہ جی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آپ نے اغوا کر لیا گیا۔ یہ صرف نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی جو ہے وہ اس کی بھی ہیڈ لائن بنی، اور آج بھی یہ ڈسکس ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک اور کہانی، ایک اور جو ہے وہ توجہ پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ معاملہ شروع ہوا مہر بخاری کے ساتھ انٹرویو سے، اور اٹ از ان کنیکشن ود جنرل فیض۔ اب کنیکشن سمجھیے گا، ڈاٹ کنیکٹ کیجئے گا اور ساتھ چلیے گا۔ اب ان ذرائع کا کہنا یہ تھا کہ جی مہر بخاری کے پروگرام، چونکہ وہ ایک پلانٹڈ پروگرام تھا، اس میں ایک پلانٹڈ کویشچن کیا گیا تھا جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ جنرل فیض سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ کے جو رابطے ہیں وہ جنرل فیض سے کب سے رہے، اور خصوصاً جس وقت آپ وزیر اعلیٰ بنے اس کے بعد سے آپ کے جو رابطے ہیں وہ جنرل فیض کے ساتھ تھے یا نہیں۔ اس میں انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، انہوں نے کہا یار مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل میرے رابطے تھے اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بات چیت ہو جایا کرتی تھی، مختلف میٹرز پہ بات ہو جایا کرتی تھی، تو ڈیفینیٹلی یہاں سے بات آگے چلی۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے ثبوت تو پہنچ چکے ہوئے تھے کہ جنرل فیض اور علی امین گنڈا پور کے بیچ میں جو ان کی واٹس ایپ پہ بات ہوتی تھی، ان چیٹس کے جو اسکرین شاٹس ہیں وہ ذرائع کے پاس پہلے موجود تھے، اور مبینہ طور پر ان ثبوتوں کو جنرل فیض سے جو چیٹ ہوتی تھی، جو بات ہوتی تھی، ان ثبوتوں کو دکھایا گیا علی امین گنڈا پور کو اس خاص ملاقات میں، جس خاص ملاقات کا ذکر اب تک آپ نے بہت سن رکھا ہے۔ 8 گھنٹے پر مشتمل یہ ایک ملاقات تھی جس میں مختلف موضوعات تو زیر بحث آئے ہوں گے، لیکن ان میں جو سب سے مرکزی
موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جنرل فیض اور علی امین گنڈا پور کا جو بیچ میں رابطہ تھا ڈیفینیٹلی اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے یہ ٹاپک، یہ بات، کیونکہ اس وقت جو جوڑا جا رہا ہے اور جو اندر کھاتے بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ جنرل فیض کہ عمران خان اور عمران خان سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے جو رابطے اسٹیبلش کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس پوری جو چیز اسٹیبلش کرنی ہے وہ کیوں کرنی ہے، 9 مئی سے جوڑ کر اس کو ایک مکمل ایک کنٹروورسی بنانا ہے۔ اور ایک ڈیفینیٹلی جنرل فیض صاحب کو پکڑا تو اپنے کرپشن کیس کے اوپر ہوا ہے، لیکن اب انہوں نے جوڑنا ہے اس کو 9 مئی سے متعلق۔ تو اس میں جو علی امین گنڈا پور جو اس وقت آپ کے ایک بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا جنرل فیض، چونکہ ان کو جنرل فیض نہیں کہنا، فیض حمید کہنا ہے کیونکہ ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہوا ہے، تو بائی بک ہم انہیں فیض حمید کہیں گے۔ ان کے ساتھ رابطے اسٹیبلش ہوئے اور ان رابطوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی اس پورے اس میں، اور ذرائع کا کہنا یہ بھی تھا ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ اس پوری سچویشن میں علی امین گنڈا پور صاحب کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی اس ملاقات میں، اور کہا گیا کہ اب آپ کو ہمارے مطابق چلنا پڑے گا، نہیں تو معاملات آپ کے لیے مزید جو ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں سخت ہو سکتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس اب 2 آپشنز تھے، یا تو وہ گریبان پکڑ سکتے تھے یا وہ پاؤں پکڑ سکتے تھے۔ اب اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کیا، ان دونوں میں سے ایک ہی آپشن تھا، وہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ ایک تقریر سامنے آئی علی امین گنڈا پور صاحب کی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ریزسٹ کریں گے، اور ریزسٹنس کا اچھا اس بات کا علم جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ چیزیں مائنس عمران خان چل رہی ہیں، مطلب کہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو آج کچھ ذرائع کے تھرو یہ چیز پہنچا دی گئی کہ اس طرح سے معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو عمران خان نوز ایوری تھنگ۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہاں تک ریزسٹنس کی، کیونکہ ان کے مطابق اگر وہ ریزسٹنس نہ کریں تو پھر ان کا جو پارٹی ووٹ ہے، جو پارٹی کانفیڈنس ہے، وہ کہاں کھڑا ہوتا۔ آپ امیجن کر لینا کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب ریزسٹنس نہ کرتے اور پاؤں پکڑ لیتے اور کمپرومائز ہو جاتے اور بلیک میل ہو جاتے اس چیز سے کہ جی اچھا میرے لیے سختیاں ہوں گی تو چلیں ٹھیک ہے، میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ان کی پوزیشن کیا ہوتی۔ اور اب چونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ پوائنٹس پہ سٹینڈ لے لیا، اور اشاروں کنایوں میں انہوں نے جو ہے وہ میسیجنگ کرنی شروع کر دی ہے کہ آئی ایم ناٹ کمپرومائز اینڈ آئی ایم ناٹ گونا بی۔ تو اس کا مطلب صاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی امین کے پاس جسٹ جو آپشن بچا تھا وہ ریزسٹنس کا تھا، اور اس بات کا علم جو ہے وہ علی امین صاحب کو ہو چکا ہے، اور جو دوسری مخالف سمت کھڑے ہیں لوگ، ان کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اب اس چیز کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو بالکل میسج دے دیا ہے کہ وہ مینیج نہیں ہونے جا رہے۔ گورنر راج لگے گا کیا آپشن ہے حکومت کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس وقت اس وقت زیادہ انٹرسٹڈ کون ہے گورنر راج کے لیے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ، اور یہ بوجھ جو ہے وہ فیوچر میں کون اٹھائے گا۔ اس پر مزید بات کریں گے اگلی ولاگ میں، تب تک اپنے آس پاس سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔